ہوتا یہ ہے کہ جو خون خرابہ بچہ اپنے اسکرین پہ گیمز کے دوران دیکھ رہا ہے، اب جب وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے اندر انرجی بھی آ رہی ہے، اس نے یہ چیز جو اسکرین پہ سیکھ لی ہے وہ اپلائی بھی کر. اور یقین کریں میڈم، ہم اس فیلڈ میں ہیں، زیادہ تر ینگسٹرز جو ڈرگ شروع کرتے ہیں نا، وہ پیئر پریشر، دوستوں کی دیکھا دیکھی، دوستوں کو وہ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ہمدرد ہے اس وقت. ہے کہ اکثر بچوں سے میرا ایسے بچوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ہم کہیں گئے ہوئے ہیں، تو وہ موبائل پہ نان اسٹاپ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اندر اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے دے آر اسٹارٹ جمپنگ، ایک دم سے لاؤڈ ہو جائیں گے، ایک دم سے اپنے آپ کو سمیٹ لیں گے. یہ کیا کوئی خاص کوئی مینٹل ایشوز ہوتے ہیں یا کوئی ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ADHD بچے ہوتے ہیں، کیا یہ وہی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں اسکریننگ زیادہ کی ہوتی ہے، اسکرین ٹائم ان کا زیادہ ہوتا ہے؟ جی میڈم، بالکل اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، ADHD. ان کا مائنڈ تیز ہے، آرام سے بیٹھ نہیں سک رہے ہیں. اگر پہلے سے ہی ٹینڈنسیز تھی بچے کے اندر اور ہم نے مزید اس کے اوپر یہ کیا کہ اس کو موبائل فون کے حوالے کر دیا، تو اب اس کو کوئی سلو کام چیز اٹریکٹ ہی نہیں کر رہی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ٹی وی پوڈ کاسٹ. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں سر علی حسن رضوی صاحب. ان سے جو آج ہم پوڈ کاسٹ کریں گے، جو ہمارا پروگرام کا جو مین ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ آج کل کے بچے کی جو اسکرین ٹائمنگ ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور یہ یقین کیجئے آج کل ہمارے پاکستانی معاشرے میں خاص طور پر آلموسٹ ہر گھر کی کہانی یہی ہے کہ بچوں کا جو اسکرین پہ وقت گزر رہا ہے، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹی وی، یہ بہت زیادہ ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ اس میں جو ہم نے ترتیب بنا کے دی ہے نا بچوں کو، پیرنٹس نے، اس کا اب بڑا ہاتھ ہے. بچہ صبح اٹھتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کی انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو آرام چاہیے. اس کے بعد بہت امپورٹنٹ ٹائم شروع ہوتا ہے، یہ جو بریکٹ ہے آفٹرنون ایوننگ کی. ہم نے کیا کیا ہے میڈم، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، کہ یہ جو شام والا جو ٹائم پیریڈ ہے، جو بریکٹ ہے، یہ ہم نے مکمل طور پر بچے سے اس کی زندگی کے جو خوشی کے لمحات ہیں وہ لے لیے ہیں. بچے نے اسکول سے واپس آ کے تھوڑی دیر ریسٹ کر کے اور سیدھا بستہ پکڑنا ہے اور پھر ٹیوشن چلے جانا ہے، یا کوچنگ سینٹرز جیسے کھلے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جو اس کا قیمتی ترین ٹائم تھا شام کا، جس میں اس نے گیمز کھیلنی تھی، اس نے فٹ بال کھیلنی تھی، کرکٹ کھیلنی تھی، سائیکل چلانی تھی، فزیکل ایکٹیویٹیز میں، اور خوش ہونا تھا، وہ سب بیٹھا ہوا ہے بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے وہ دن میں 6 گھنٹے اسکول میں رہ کے آیا. کلاس ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچر ہے، اور ٹیوشن پڑھ رہا ہے. اچھا، دوپہر اور شام ساری گزر گئی ٹیوشن میں. بچہ شام کو آلموسٹ مغرب کے بعد زیادہ تر کوچنگ سینٹرز فری کرتے ہیں اور ٹیوشن سینٹرز. بچے اب دوبارہ بستہ اٹھا کے واپس گھر آتے ہیں. ان کا جو بہت ہی قیمتی وقت تھا نا شام کا، وہ ٹیوشن میں گزر گیا. اب بہرحال وہ بچہ ہے، اس کو انٹرٹینمنٹ تو چاہیے نا دن میں. اب اتنی دیر میں کہ اس نے کھانا کھانا ہے تو واحد انٹرٹینمنٹ اس کے ہاتھ میں رہ گئی ہے موبائل فون اور لیپ ٹاپ. اب میڈم دیکھیں، جو گیم اس نے گراؤنڈ میں جا کے کھیلنی تھی وہ گیم وہ اسکرین پہ کھیل رہا ہے. جو اس نے بھاگ دوڑ کر کے کرکٹ کھیلنا تھا، فزیکلی ایکزرشن ہونا تھا، انجوائے کرنا تھا، وہ وہی کرکٹ کی اور فٹ بال کی گیم جو ہے وہ اسکرین پہ کھیل رہا ہے، لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، ٹیب پہ لگا ہوا ہے. اس دوران اس نے کھانا بھی کھا لیا. اور اب جو ایک شام کا ٹائم تھا، لیٹر ایوننگ کا، رات کا، جس میں کہ ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے، پیرنٹس ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دن بھر کی گفتگو ہوتی ہے، کس نے اسکول میں کیا کیا، کس کا ٹیسٹ کیسے ہوا، کس کا رزلٹ کیسے آیا، کل کس کا امتحان ہے، کسی کو کوئی ایکٹیویٹی تھی، بچے شیئر کرتے تھے. وہ سارا ٹائم ہم نے بچے کو پھر لیمپ لگا کے دے دیا ہے کہ اب تم پڑھو. اور وہ بچہ رات کے کھانے کے بعد میں
جو شام کا لیٹر ایوننگ اس نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا تھا، جس میں قصے کہانیاں سننے تھے اس نے، جس میں کوئی اکٹھے بیٹھ کے گپ شپ ہونی تھی فیملی کے ساتھ، وہ پھر بیچارہ پڑھائی میں لگا ہوا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے. اور رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک چھوٹی کلاس کے بچے میں بتا رہا ہوں، جو ابھی 4th 5th 6ویں کے بچے ہیں، ان کی روٹین آئی ہے. اور جب وہ تھک کے ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، اور اگلے دن صبح صبح روبوٹ کی طرح پھر اٹھ جاتے ہیں. اس نے رات کو اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ پارک میں واک کرنی تھی، اس نے آسمان دیکھنا تھا، اس نے قصے کہانیاں سننے تھے، سردیوں میں اس نے ہیٹر کے پاس بیٹھ کے گپ شپ لگانی تھی فیملی کے ساتھ. اور اس کے پیچھے جو پیراڈائم ہے نا، انفارچونیٹلی وہ ہے نمبر ریس. ہر بچے کو اس کے پیرنٹس نے پرسنٹیج نمبرز اس ریس میں لگا دیا. 100 میں سے 90 نمبر، 100 میں سے 95 نمبر. یعنی ہم نے بڑے چھوٹے معصوم ذہنوں کو روبوٹ کا ذہن بنا ڈالا ہے. اور اب ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹی وی کا پیچھا نہیں چھوڑتے، یہ موبائل کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیونکہ ہم نے ان کو روٹین ایسی بنا کے دے دی. اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، قصوروار والدین. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ٹی وی کا پیچھا نہیں چھوڑتے، تو مجھے سے سوال یاد آیا کہ بھائی ہوتا یہ تھا کہ سے پہلے ہم ٹی وی زیادہ دیکھتے تھے، تو ابھی اگر ہم بچوں کو ٹی وی پہ شفٹ کر دیں تو کیا یہ بہتر ہے کہ اس اسکرین سے ہم اس اسکرین پہ ان کو لے جائیں؟ تو یہ کوئی اس کا سولوشن ہے؟ آئی بلیو یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے جس کو ہم کہیں گے چوزنگ بٹوین دا لیسر ایول. پرانے وقتوں میں جو آپ نے ٹائم بتایا اس میں یہ ہوتا تھا کہ ٹی وی صرف شام سے شروع ہوتا تھا، بالکل، جس دوران انگریزی کی خبریں، اردو کی خبریں، کوئی ڈرامہ، کوئی مووی، کوئی بچوں کا کوئی پروگرام، انفارمیشن بھی ہوتی تھی، انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی، اور ٹائم پہ ٹی وی بند ہو جاتا تھا. اس دوران ہم 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ جو فیوریٹ اپنا کوئی پروگرام ہے وہ دیکھ لیا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی بھی 24 آورز ہے، چینلز بھی بے تحاشا ہیں، کیبل ہر جگہ لگی ہوئی ہے، ڈش لگی ہوئی ہے، بچے کے ہاتھ میں ریموٹ ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے بچے کا سوئچ اوور کروانا ہے تو ایٹ لیسٹ اس فون سے اور ٹیب سے جان چھڑوائیں، اور بڑے لمیٹڈ آورز اس کو دے دیے جائیں جس میں اس کا فیوریٹ کوئی پروگرام ہے، کوئی انفارمیٹیو پروگرام ہے، جو وہ ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تو لیٹ نائٹ تک بیٹھا ہی رہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا آدھا گھنٹہ ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، پونا گھنٹہ ہے اس دوران. اور یہ ڈیفائن ہونا چاہیے بائی پیرنٹس کہ یہ کیا دیکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ بچہ اسمارٹ ٹی وی آن کر لے اور اپنی مرضی سے جو مرضی دیکھنا چاہے. نہیں، یہاں پہ والدین کی سپرویژن بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ کہوں گا اگین معذرت کے ساتھ کہ والدین کو اپنے بزی ٹائم میں سے وقت نکالنا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے. مہنگے تحفے خریدنا، مہنگے قسم کے گفٹ لے آنا بچوں کے لیے، ارلی عمر میں ان کو موٹر سائیکل دے دینی. ابھی بچہ اسکول سے نکلا نہیں ہے، 9ویں 10ویں میں پڑھ رہا ہے، اس کو موٹر سائیکل لے کے دے دی ہے، کار دے دی ہے، بے تحاشا پیسے ہر ہفتے کے ہفتے پاکٹ منی دے رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں ایز بینگ گڈ پیرنٹس. آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کے اندر تھوڑی سی چینجز لائیں. آپ کے بچے کو آپ کے بہت مہنگے گفٹس کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم کی ضرورت ہے. جتنا بھی ٹائم اگر آپ کا بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو والدین ساتھ بیٹھیں، کوئی ایسی چیز ہو جو کلیکٹیولی فیملی دیکھ سکے. بچہ ٹی وی بھی دیکھ لے گا، انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی، اور بہت زیادہ وہ اسکرین کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ جو ہے، جو یہ موبائل ہر وقت دیکھنا ہے، ٹیب دیکھنا ہے، جو اسمال اسکرین پہ جو اسکریننگ ہو رہی ہے، اس کے سائڈ افیکٹس کیا؟ میڈم یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. چھوٹی عمر میں بچہ کھانا نہیں کھا رہا، ماں نے اس کے آگے کارٹون لگا کے، کوئی گانے، کوئی پوئمز لگا کے اس کے ہاتھ میں فون دیا، اور وہ اب چکا چوند ہو گئی اس کی آنکھیں. ہر سیکنڈ بعد اسکرین پہ کچھ چینج ہو رہا ہے، تصویر بدل رہی ہے، کارٹون لگے ہوئے ہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ بڑے وائلنٹ قسم کے کارٹونز آئے ہوئے ہیں آج کل، جن میں بالکل بندوقوں کا استعمال ہے،
فوجیں ایک دوسرے کو مار رہی ہیں اور چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں وہ فون دیا ہوا ہے اور وہ غور سے دیکھ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو خون خرابہ بچہ اپنے اسکرین پہ گیمز کے دوران دیکھ رہا ہے، اب جب وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے اندر انرجی بھی آ رہی ہے، اس نے یہ چیز جو اسکرین پہ سیکھ لی ہے وہ اپلائی بھی کرنی ہے کہیں. تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ موبائل کے اوپر ایسے ویڈیو گیمز دیکھتے ہیں اور اس قسم کے کارٹونز دیکھتے ہیں جو وائلنس والے ہوتے ہیں، وہ کمپیریٹیولی اپنی ایوری ڈے لائف میں زیادہ بدتمیز بچے ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے، اور ان کے اندر ایگریشن زیادہ ہے. دے آر وائلنٹ بائی نیچر، دے آر بیکمنگ وائلنٹ. ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم کہیں پسٹل یہاں رکھیں اور جیسی کوئی ہمارے اگینسٹ کوئی آئے تو ہم فوراً پسٹل نکالیں اور شوٹ کریں، کیونکہ وہ چیز وہ ساری اسکرین پہ دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے وہ ایک نیو نارمل ہے. سو اٹس بیکمنگ اے نیو نارمل فار کڈس ٹو واچ وائلنس اینڈ دین ٹو پریکٹس وائلنس. ایک یہ چینج آ رہی ہے، بچے زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں میڈم، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ماں باپ نے کاریں دے دی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں دے دی ہیں، ان کو دوڑاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی روکنے کی کوشش کرے تو بچہ جاتا ہے گاڑی میں سے، ڈیش بورڈ میں سے پسٹل نکال لیتا ہے اور سیدھا سیدھا فائر مارتے ہیں، کیونکہ وہ چیز وہ اسکرین پہ دیکھ کے آ رہا ہے پیچھے. اس کے لیے بڑا نارمل سا ہے کہ اف یو ڈونٹ لائک سم بڈی دین یو کین ایزیلی پول آؤٹ یور ویپن اینڈ اسٹریٹ اوے فائر. یہ آج کل ہو رہا ہے. سو اس میں پیرنٹنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا، یہ سبھی آپ نے یہ بھی ایک مجھے بتایا کہ ضدی ہو جاتے ہیں، اور کیا ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ کے اوپر چینجز آتی ہیں جو آبویس ہوں اور پیرنٹس دیکھ کے پہچان سکیں جی یہ وجوہات آ رہی ہیں؟ میڈم ایک اور جو دیکھنے میں آئی ہے نا چیز، جو بچے بہت زیادہ ویڈیوز اور یہ ٹی وی اور یہ سارا جو اسکرین ٹائم موبائل پہ ہوتے ہیں، یہ بڑے شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں. ان کے اندر تسلی سے بیٹھنا، کسی کی بات سننا، اپنی بات کنوے کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ بہت فاسٹ لائف کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، شارٹ ٹیمپرڈ. آپ کی بات ابھی چل رہی ہے، میں راستے میں کاٹ دوں گا، نہیں مجھے نہ بتائیں، آئی نو ایوری تھنگ. اینڈ دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن ٹو دیئر پیرنٹس. ان کا جو مینٹر ہے وہ پیرنٹس کی بجائے فون ہو گیا. اب ایک بچہ ہے، اس نے، میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں، اس بچے نے اپنے لیے کچھ خریدنا ہے. وہ بچہ وہ اپنے مدر اور فادر سے نہیں جا کے پوچھے گا میں کیا لوں، وہ چیٹ جی پی ٹی میں لکھے گا، وہاں سے آئیڈیا لے گا. شاپنگ کرنی ہے، اب جو پیرنٹس کی جگہ ہے وہ چیٹ جی پی ٹی لے رہا ہے. یہ وقت ہے کہ پیرنٹس کو، اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں ابھی انڈر میٹرک بچوں کے، ینگ مائنڈس ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون ہی نہ دیں، ضرورت ہی نہیں ہے. بچے کو گیٹ پہ چھوڑیں، اسکول کے ٹائم پہ پک کریں، وہاں سے وہ گھر آئے. اس نے بہت ضروری کوئی بات کرنی ہے، فادر کے مدر کے فون سے کر لے. اگر کوئی اسائنمنٹس ہیں تو وہ شام کے ٹائم پہ شیئر کی جا سکتی ہیں. آل دا ٹائم بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دینا ہی سب سے بڑی غلطی ہے. پہلے تو یہ کریکشن کریں. دوسرا یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا، فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھائیں. پیرنٹس کو اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالنا پڑے گا. یہ مت سوچیں کہ میں نے بہت مہنگا گفٹ لے کے دیا ہے بچے کو تو آئی ایم بینگ اے گڈ پیرنٹ. نہیں، یا میں آج بہت عرصے بعد کسی مہنگے سے ریسٹورینٹ میں لے گیا ہوں اور میں نے جتنے پیسے خرچ کر کے بچوں کو ڈنر کروایا ہے تو میں اگلے کافی دن کے لیے، چند دن کے لیے اپنی ڈیوٹی سے فری ہو گیا نا. آپ کے بچے کو آپ کا روز کا ٹائم چاہیے، روز آنا. دوسرا، بچے کو اٹینشن چاہیے. پیرنٹس کیا کرتے ہیں، خود سکھا رہے ہیں بچوں کو، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے فون میں، اپنی فائلوں میں، اپنے کسی اور کام میں، اور بچہ اپنی بہت ہی انٹرسٹنگ بات کوئی سنانا چاہ رہا ہے جو اس نے آج ایکسپیرینس کی، آج اسکول میں اس نے کیا کیا، اس نے کوئی ریس ون کی ہے، اس کے آج لیکچر میں اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، ٹیچر نے ڈانٹ دیا ہے، کسی نے بلی کیا ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں. وہ پیرنٹس غور سے سن ہی نہیں رہے ہیں. اب بچہ آگے جا کے اپنے پیرنٹس سے شیئرنگ کرنا بند کر دے گا. اس کو یہی ساری چیزیں باہر جو دوست احباب ہیں ان میں شیئرنگ اس کو پسند آئے گی. سو یہ ایک اور پوائنٹ ہے پیرنٹس کے لیے کہ جب بچہ بات کرے تو اس کو توجہ دیں.
اس کی بات سنیں. ضروری نہیں ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے رکھیں. میڈم اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچے کی بے عزتی کر دیتے ہیں اور سب کے سامنے کر دیتے ہیں. گھر میں مہمان آئے ہوئے، تایا، چاچا، پھپھو، کوئی بھی آیا ہوا ہے، اور اس کے سامنے اپنے بچے کو ڈانٹ دیں گے. کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. رادر میں یہ کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں سمجھایا ہے پیرنٹس کے لیے، گھر کے ملازم کے سامنے بھی اپنے بچے کو مت ڈانٹیں. اگر آپ نے بچے کو کنفرنٹ کرنا ہے، بہت بیسک ایک رول ہے، نیور ان پبلک. اکیلے کمرے میں اس وقت بات کو پی جائیں. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ آج بچے نے غلط کہا ہے، بدتمیزی کی ہے، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو سب کے سامنے کنفرنٹ کبھی نہ کریں. ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. اس کو بتا دیں کہ بیٹا جب آپ فری ہوگے تو میرے روم میں آنا، بند کمرے میں، ملازم بھی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ بچے کی تذلیل ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے میڈم، آج کل کے بچے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں لے کے پھر بالکل صحیح ہر بات ہے. بات پہ ان کو عزت بے عزتی فیل ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اس کو ڈانٹ بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم پیرنٹس ہیں، ہمارا حق بنتا ہے. بالکل حق بنتا ہے آپ کا، لیکن پبلکلی نہیں. جب بھی بچے کو کنفرنٹ کرنا ہو اکیلے میں، یہ چند چیزیں اگر پیرنٹس سیکھنا شروع کر دیں تو وہ بچہ جو گھر سے باہر انٹرسٹ لے رہا ہے نا، وہ گھر میں انٹرسٹ لینا شروع کر دے گا. ہم نے بچے کا جو گھر میں ڈیلی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈیلی روٹین، اتنا بورنگ کر دیا ہے، اتنا ان ایونٹ فل کر دیا ہے کہ بچہ، جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ ایک روبوٹ کسی زندگی گزار رہا ہے. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. اور اینڈ میں یہ کہوں گا ابھی کہ بچے کو یہ جو نمبر ریس ہے اس میں سے نکال لیں. ہر بچہ ایک سا نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے. کوئی بچہ پڑھائی میں اچھا ہے، کوئی گیمز میں اچھا ہے، کوئی کریٹیو ہے، آگے جا کے کسی نے کیا بننا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ جو ایک نمبر ریس ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میڈم، اس پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، اور بڑی چونکا دینے والی بات ہے کہ جو پروفیشنل کالجز ہیں، میڈیکل کالجز، ان کے بچے سوسائڈ کر رہے ہیں. ایم بی ایس کے بچے سوسائڈ کر رہے ہیں، ایم بی اے کلاس کا بچہ. کیوں؟ یہ جو نمبر ریس ہے. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. اپنے بچے کے اوپر اتنا زیادہ پریشر نہ کریٹ کریں کہ وہ پریشانی میں آ کے سوسائڈ کرنے شروع کر دیے ہیں بچوں نے. اور ہائیلی انٹیلیجنٹ بچے، کیوں؟ نمبر کم تھے، میری بے عزتی ہو جائے گی، میں پچھلے سال فرسٹ آیا تھا، اس بار میں فرسٹ نہیں آ سکتا. سوشل پریشرز، بہت زیادہ پریشر ہے. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. آپ دیکھیں بچے کو بچے کی طرح گرو کرنے دیجیے. اور میں یہ یقین کرتا ہوں میڈم کہ پڑھائی لکھائی، اسٹڈیز کرنا، اسکول کالج جانا، نمبر لے کے آنا، پروفیشنل کالج اس میں جانا، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اچھی بات ہے، لیکن دیٹ از ناٹ ایوری تھنگ ان اے چائلڈس لائف. بچے کی زندگی میں کھیل کود بڑا امپورٹنٹ ہے. خوش رہنا، ایکسائٹمنٹ کہاں گئی؟ بچہ جب اسکول جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، اسکرین پہ وہ گیم کھیل رہا ہے، پھر پڑھ رہا ہے، پھر سو رہا ہے، پھر اگلے دن بھی اس نے یہی کرنا ہے، تو اس کی زندگی سے خوشی کہاں گئی؟ ایکسائٹمنٹ کہاں گئی؟ ویریشنز نہیں ہے نا. اب وہ شارٹ کٹ تلاش کرے گا. اب اس کو کوئی غلط بچہ اسکول میں مل جائے گا جو چھوٹا سا کوئی ڈرگ اٹھا کے اسکول لے آیا ہے. یہ ٹرائی کرو، اٹ ول میک یو فیل ہائی. اب بچے نے لیفٹ رائٹ دیکھنا ہے اور اس کی بات مان لینی ہے جو اس کا اس وقت ہمدرد ہے، کیونکہ گھر میں اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، اور اس نے کوئی اسٹف ٹرائی کر لینا ہے، اور پھر سیکنڈ ٹائم، پھر تھرڈ ٹائم. اور یقین کریں میڈم، ہم اس فیلڈ میں ہیں، زیادہ تر ینگسٹرس جو ڈرگ شروع کرتے ہیں نا، وہ پیئر پریشر میں آ کے، دوستوں کی دیکھا دیکھی، دوستوں کو وہ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ہمدرد ہے اس وقت. وہ اس کی بات بھی غور سے سنتا ہے، وہ اس کو ڈانٹتا بھی نہیں ہے، اس کی کلاس بھی نہیں لیتا. اب وہ اس کا ہمدرد بن گیا، اس کا غم گسار بن گیا. پھر جو دوست نے، اور اگر انفارچونیٹلی بچے نے دوست غلط ایڈ کر لیا اپنے گروپ میں، تو وہ کیا؟ یہ کام اگر پیرنٹس کر لیں تو کیا ہی بات ہے. صحیح. اچھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے بھی خود سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ اکثر بچوں سے، میرا ایسے بچوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ہم کہیں گئے ہوئے ہیں، تو وہ موبائل پہ نان اسٹاپ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اندر اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، دے آر اسٹارٹ جمپنگ، ایک دم سے لاؤڈ ہو جائیں گے، ایک دم سے اپنے آپ کو سمیٹ لیں گے.
یہ کیا کوئی خاص کوئی مینٹل ایشوز ہوتے ہیں یا کوئی ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ اتنا اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں؟ یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اسے کہتے ہیں کہ وین وی بیکم پری آکوپائڈ. وہ گیم, وہ میوزک, وہ جو ایک لہ جس میں وہ بچہ ہوتا ہے وہ سنکرونائز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. اب آپ یہ سمجھیں کہ اس کا جو ذہن ہے وہ اس میوزک کے ساتھ, اس جو تیز چینج ہوتا ہوا سینیریو ہے فون میں, کوئی گیم ہے, کوئی کچھ بھی ہے, اس کے ساتھ سنکرونائز ہو گیا ہے. اس کی انگلیاں بھی اسی طرح تیزی سے چل رہی ہیں. بالکل, اس کی پوری باڈی لینگویج اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی کچھ کیسز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک مرض ہے, اس کو ڈسٹونیا کہتے ہیں, جس میں کہ باڈی موومنٹس انکنٹرولڈ ہو جاتی ہیں. اپنی مرضی سے ہاتھ چل رہا ہے, اپنی مرضی سے کچھ بھی وہ اچانک بیٹھے بیٹھے جو اس کے ذہن میں اس وقت آیا ہے وہ اس نے بول دینا ہے. انکنٹرولڈ موومنٹس, انکنٹرولڈ تھاٹس ڈیو ٹو اسکرین ٹائم. کیونکہ وہ اب اپنے ارد گرد جو مائنڈفل اس کی جو دنیا ہے, جو لیفٹ رائٹ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ٹاپک چل رہا ہے بات کا یا خاموشی ہے, اس سے وہ بالکل کٹ آف ہو گیا ہے. وہ اس دنیا میں ہے جو اس کے فون میں ہے, جو اس کی ٹی وی میں یا فون میں یا لیپ ٹاپ میں جو دنیا ہے, اور جو تیزی سے چینج ہوتی ہوئی تصویریں ہیں, جو لاؤڈ میوزک ہے. آپ نے دیکھا کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں پیرنٹس, اپنے بچوں کو ہیڈ فون بھی دے دیتے ہیں. اب وہ بالکل ہی باہر کی دنیا سے کٹ ہو گیا, اور وہ لاؤڈ جو اس کی وائسز ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کے ایئر ڈرم پہ جا کے لگ رہی ہیں. اس کو ایک نارمل بندہ عام لہجے میں بات کرتا ہوا بورنگ لگے گا, اس کو سنائی نہیں دے گا. اب اس کے کان عادی ہو چکے ہیں تیز آواز کی, اس کو ہر چیز تیز اچھی لگ رہی ہے, اس کو لائٹس بھی بہت تیز اچھی لگ رہی ہیں. اور وہ اکثر آپ دیکھیں کہ ایسے بچے عموماً مرمرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سیلف ٹاک بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں, مختلف سانگز کی ہمنگ کرتے رہتے ہیں اکیلے بیٹھے بیٹھے, کیونکہ اب ان کا مائنڈ سنکرونائز ہو چکا ہے. وہ فارغ نہیں بیٹھ سک رہے, خاموشی سے بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے. آپ دیکھیں ایسا بچہ جو بہت زیادہ فریکوینٹلی موبائل فون یوز کرتا ہے, وہ خاموش بغیر کچھ کیے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے نہیں بیٹھ سکتا. وہ ادھر ادھر ڈھونڈے گا, کوئی فون نکالے گا اور اس کو اسکرول کرنا شروع کر دے گا. اس کا امتحان ہے اگر آپ اس سے کہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ خاموشی سے بیٹھ کے دکھاؤ. بالکل, کسی ویٹنگ ایریا میں بیٹھنا پڑ جائے, ایئرپورٹ پہ, ریلوے اسٹیشن پہ, بس اسٹاپ پہ, ہاسپٹل میں, کہیں پہ, اور آپ بچے سے فون لے لیجئے, دیکھیں کیسے بے چین ہوگا. ایسا بچہ جو بہت زیادہ فون یوز کرتا ہے, اس کو اب ایک اخبار, ایک رسالہ, کوئی کتاب بورنگ لگتی ہے, بہت بورنگ لگتی ہے. اس کو بغیر کوئی ایفرٹ کیے ہوئے بنی بنائی چیز چاہیے, اور میڈم ہر 2-4 سیکنڈ بعد چینج ہوتی ہوئی چاہیے, انٹرسٹنگ چاہیے. اس بچے کے ہاتھ میں اب کتاب تو بہت بورنگ ہو جائے گی. سو اس کا اگر سلوشن دیکھیں نا, وہ یہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی, کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں تو آپ اس کو بہت مہنگے مہنگے فون لے کے دیں, ضرورت نہیں ہے. ایک بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے, اس کے ہاتھ میں فٹ بال ہونی چاہیے, کرکٹ ہونا چاہیے, بیڈمنٹن کھیلے, ٹیبل ٹینس کھیلے. اس کے ہاتھ میں یہ اسکرین ہم نے پکڑا دیا ہے اپنا پیار دکھانے کے لیے, وچ از رانگ, ٹوٹلی رانگ. میں اس کے بڑا اگینسٹ ہوں. ہاں, بچہ بڑا ہو جائے, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو جائے, کسی بڑی کلاس میں ہو جائے, پھر اس کو خود پتہ ہے, وہ اپنا ٹائم ڈسٹریبیوشن خود کر رہا ہے, اس کو معلوم ہے میں نے یہ اسائنمنٹس کرنی ہے, میں نے خود پڑھنا ہے. پھر اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا کچھ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ, اگر میں کوئی مووی دیکھ لیتا ہوں, کوئی سیزن دیکھ لیتا ہوں ریلیکس رکھنے کے لیے. لیکن یہ جو اس سے پہلے ہم بریکٹ کی بات کر رہے تھے نا, چھوٹے بچوں کی, خدا را اپنے بچوں کے ہاتھوں میں فون مت دیجیے. یہ پیار محبت دکھانے کا بہت غلط طریقہ ہے. جیسے بھی آپ نے بتایا کہ یہ ایک ڈیزیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, اچھا اسی طریقے سے ایک ویژول آٹزم بھی ہو جاتا ہے بچوں کو. لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ چلے وہ تو ایک چیز دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ایک چیز پک کر لی اور ان کو یہ ایک ڈیزیز ہو گیا, لیکن اس پیرنٹس کو ڈینائل میں رہتے ہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو, اور اس سے آئی تھنک کہ یہ چیز جو ہے نا اور زیادہ ایگریویٹ ہوتی ہے بائی دا ٹائم. میڈم ایسا ہوتا ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کر لینا بڑا مشکل کام ہے. اگر کوئی والد نوکری کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, دن کا بڑا حصہ باہر گزار کے آتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے پیار کا اظہار جو ہے وہ مہنگے مہنگے فون دے کے کر رہا ہوں,
اور ان کے لیے بڑے بڑے ٹی وی اسکرینز لا کے میں نے لگوا دیے ہیں اور ان کو بڑے مہنگے مہنگے لیپ ٹاپ دے دیے ہیں، اور اس کو اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو، تو اس کا جو میڈم بلیف سسٹم ہے نا وہ چیلنج ہو رہا ہے. تو یہ جو بلیف سسٹم ہوتا ہے نا انسان کا، یہ مذہب کی طرح ہوتا ہے. کسی کے بلیف سسٹم کو چیلنج کریں، لوگ کاٹنے کو آتے ہیں. وہ پلٹ کے جواب دے گا آپ کو کیا تکلیف ہے، میرے بچے ہیں، میں پیسہ خرچ کروں، میں کماتا کس کے لیے ہوں. وہ پہلا جواب یہ دے گا. حالانکہ یہ اتنی غلط چیز ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ نیورولوجیکل لیول پہ بچوں کے جو مائنڈز ہیں ان کو ڈیمیج کر رہا ہے. ان کو وہ چیز کل کو اتنی بورنگ لگے گی جو آج ان کو ہم انٹرسٹنگ بنا کے دے سکتے ہیں. وہ پڑھے گا کیوں؟ وہ کتاب کیوں پڑھے گا؟ وہ نوٹس کیوں بنائے گا جب اس کو ہر چیز بنی بنائی چیٹ جی پی ٹی سے مل رہی ہے؟ اب اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے؟ ہم ایک ایسے بچے کو جو چیٹ جی پی ٹی سے اور گوگل سے ساری سرچ کر کے اپنے ہوم ورک اور اسائنمنٹس کر رہا ہے، آپ اس کو ایک بلینک شیٹ اور ایک پین دے دیں اور اس سے کہیں کہ ایک چھوٹا سا مجھے کوئی ایسے لکھ کے دکھاؤ، ابھی میرے سامنے نہیں لکھ سکے گا. تو ہم کیا پریپیئر کر رہے ہیں؟ ڈمیز پریپیئر کر رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ بچے شروع کی کلاسز میں تو بڑا اچھا پرفارم کر جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں، مقابلے کے امتحان میں آتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں پہ یہ سارے جو روبوٹک مائنڈز ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. وہاں پہ وہی آگے کامیاب رہتے ہیں جو محنت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کا کتاب سے رشتہ اچھا ہے. اس کا ایک سلوشن ہے میڈم. کتاب اصل میں بچہ اس وقت اٹھا رہا ہے جب اس کا امتحان ہونا ہے، ورنہ وہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. امتحان کا نام ہی سخت ہے. امتحان کسی سے کہیں نا تو وہ سن کے انسان تھوڑا سا الرٹ ہو جاتا ہے. میں گاڑی چلا رہا ہوں سالوں سے، آج آپ کسی انسٹرکٹر کو میرے ساتھ بتائیں اور اس کو کہیں کہ آپ ان کو بیٹھ کے آبزرو کرو کہ کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، 10 غلطیاں مجھ سے ہو جائیں گی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے. کانشیس ہو جاتے ہیں. اب ایک کتاب میرے سامنے ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کے نوٹس بنا رہا ہوں، کیونکہ کل اس کا امتحان ہے. کل کو میں امتحان دوں گا، کتاب بند کر کے رکھ دوں گا. وہ کتاب میرے لیے اب ایک دوست کی روپ پہ نہیں ہے، وہ بورنگ چیز ہے. میری بڑی بیڈ میموریز ہیں اس کے ساتھ. میں جاگ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، اسائنمنٹس میری ٹائم پہ مکمل نہیں ہوئی تھیں، مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگنا پڑا، کہاں کہاں سے نوٹس لانے پڑے، اور اللہ اللہ کر کے میرے امتحان ہو گئے. اب میں کتاب کیوں چھیڑوں گا؟ بچے جیسے امتحان ختم ہوتے ہیں کتابیں اٹھا کے الماری میں رکھ دیتے ہیں. اس کا سلوشن ہے جو کہ ہم نے، ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں اور آؤٹ ڈورز میں بھی کافی ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں بچوں کو. ہم نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ. اور اسپیشلی میڈم کیونکہ آگے 2-3 مہینوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، سمر ویکیشن، تو میں ناظرین کے لیے آئیڈیا بھی فلوٹ کرتا ہوں. ان سمر ویکیشنز میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ جہاں باقی ایکٹیویٹیز کریں گے گھر میں، 3 مہینے کی چھٹیاں ہوں گی، ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں اپنے گھر میں، اور جو بھی کتاب خریدیں وہ نئی کم اور پرانی زیادہ، سیکنڈ ہینڈ کتابیں. اولڈ بک بینک پہ جائیں اپنے بچوں کو، ایک تو خرچہ بھی کم ہے، اور اس کے اندر ایک پیراڈائم ہے. اس کا ریزن ہے، بچہ پرانی کتاب خرید کے لائے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے پھٹی ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے ڈیمیجڈ ہوگی. اس کے لیے اس کو سامان خرید کے دیں، اسٹیشنری کا، ڈبل ٹیپ ہے، ماسکنگ ٹیپ ہے، اسٹیپلرز ہیں، ٹیلک شیٹ ہے، تاکہ وہ کتاب کو بیٹھ کے ریپیئر کرنا سیکھے. پھر اس کی نمبرنگ کرے، پھر اس کو گھر میں کہیں پہ کوئی چھوٹی سی شیلف بنوا کے دیجیے، اور وہ اس میں نمبرنگ کر کے اپنی ایک لائبریری بنانی شروع کرے. ڈائریکٹلی بہت بمباسٹک قسم کی کتابیں اور ان پہ نہ جائیں. میگزینس خریدنے دیں بچوں کو شوق سے. نیشنل جغرافک آتا تھا پرانا، پچھلے سال کا ایک رسالہ خریدیں بچے کو، دیکھیں وہ کتنے شوق سے اس کو دیکھے گا، کیونکہ اس میں سے نیشنل جغرافک کے رسالے میں سے، میگزین میں سے اس نے امتحان نہیں دینا. اس نے صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی صفحہ کھولنا ہے، دنیا کے کسی کلچر کے بارے میں، کسی فارسٹ کے بارے میں، کسی ڈیزرٹ کے بارے میں، کوئی لوگوں کے بارے میں اس نے 2-4 لائنیں پڑھنی ہیں، اچھی اچھی سی 2-4 تصویریں دیکھنی ہیں. اور یہ وہ فوٹوگرافس ہوں گی جو نیشنل جغرافک کی ورلڈ کلاس فوٹوگرافرس نے لی ہوئی ہیں، ان کی تصویریں وہ دیکھے گا.
خوش ہوگا, نیچے تھوڑی سی عبارت لکھی ہوئی ہوگی, اس کو پڑھ لے گا, اور جب وہ دیکھے گا نا کہ اب کے لیے کافی ہے تو کتاب بند کر کے یا رسالہ بند کر کے رکھ دے گا. اس میں سے اس نے امتحان نہیں دینا, اس نے شروع سے آخر تک پڑھنا نہیں ہے. انسائکلوپیڈیا ہے, ایک کتاب آتی ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز. جی بالکل, انٹرسٹنگ بک ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے وہ خرید کے دیں بچے کو, پچھلے سال کی, اس سے پچھلے سال کی. بچوں کے میگزینز آتے تھے ہمارے دور میں, آرچیز, جس میں کارٹونز ہوتے تھے اور نیچے چھوٹی چھوٹی ڈسکرپشنز لکھی ہوئی ہوتی تھی, انٹرسٹنگ ہوتی بہت انٹرسٹنگ ہوتی تھی. اسی طریقے سے آپ آہستہ آہستہ دیکھیں کہ بچے کا انٹرسٹ کدھر ہے. اس کو گاڑیوں کا شوق ہے تو گاڑیوں کے میگزینس لے کے دیں, اینیملز کے لے کے دیں, ایروپلینس کے لے کے دیں. بچیاں ہیں ان کے اپنے فیشن میگزینس ہوتے ہیں. شروع میں ڈائریکٹلی بڑی بکس کی طرف نہ جائیں, پھر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. اگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بچے اسلامک ہسٹری کے بارے میں جان پہچان کریں, اس کے بارے میں سیکھیں, تو میں بھی تو پڑھوں نا, میرے پاس بھی تو نالج ہونا چاہیے. پھر ہم بیٹھ کے ڈسکشنز کریں گے انڈو پاک ہسٹری کے بارے میں, یہ ایمپررز کون تھے, انہوں نے کتنا رول کیا, ان کا رائز اینڈ فال کیسے ہوا. یہ ہماری شام کی ٹاپکس میں ہونا چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے میڈم کہ ہم پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اسکرین ٹائم بچے کا آہستہ آہستہ کم کر دیا اور گھر میں ڈسکشن ٹائم بڑھا دیا, اور وہ بھی ایسی کہ انٹرسٹنگ ہو, بچہ بور نہ ہو. میڈم پیرنٹس بڑی غلطی کر رہے ہیں نا آج کل, اپنے بچے کو بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں اور لمبا لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. بچہ بور ہو رہا ہے. بچہ اب اپنے ابا کے اور اماں کے سامنے سے ادب اور تہذیب میں اٹھ نہیں رہا ہے, لیکن اندر سے بور ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بات جو آپ 2-3 منٹ میں کر سکتے تھے آپ نے پورا گھنٹہ لگایا ہے. اس کا بھی ایک سلوشن ہے. مارکیٹ میں جائیں, کتاب آتی ہے, ہر جگہ مل جاتی ہے, 1 منٹ مینیجر, 1 منٹ مدر بھی ہے, 1 منٹ فادر بھی ہے. مطلب کہ ساری بات سکویز کر کے 1 منٹ میں کریں اور ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں. بچہ آپ کو اوائڈ کرنا چھوڑ دے گا گھر میں. ورنہ ایسا بھی ہے کہ آج کل کے بچے اپنے ہی پیرنٹس کو نصیحت سے بچنے کے لیے, ایڈوائس سے بچنے کے لیے اوائڈ کرتے ہیں. دیکھا سامنے سے ابا آ رہا ہے, واش روم میں چلے گئے, ابا جی چلے گئے, گاڑی کی آواز آ گئی, بچہ باہر نکل آیا. اس کو پتہ ہے کہ ابا نے بٹھا لیا تو بڑا لمبا لیکچر دیں گے. تو اس کا سلوشن بھی میں نے میڈم ساتھ دے دیا ہے, 1 منٹ مینجمنٹ سیکھ لیجیے. مطلب کہ بہت لمبی بات سکویز کر کے 1-2-3 منٹ میں کریں اور اچھے نوٹ پہ اپنی ڈسکشن کو ختم کریں اینڈ وائنڈ اپ دا ٹاپک. پرانی قصے لے کے ہر دفعہ نہ بیٹھ جایا کریں, وہ نہیں سننا چاہتا پرانی باتیں. ایک اور غلطی جو والدین کرتے ہیں, اپنے بچے کو بٹھا لیں گے, اب اگر ٹائم مل گیا ہے بچے کے ساتھ گزارنے کا, کوئی بچی ہے, بچہ ہے, اس کو اپنے بچپن کی کہانیاں سنانی شروع کریں گے, اپنے بہادری کے قصے. بالکل, ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ایسے پیدل جاتے تھے, ہم ایسے پیدل آتے تھے, ہم اسٹریٹ لیمپ میں بیٹھ کے پڑھتے تھے, ہم ایک کپڑے میں سارے بہن بھائیوں کے کپڑے سلتے تھے, ہم سال بعد جوتی پہنتے تھے. وہ یہ ٹارزن کے قصے نہیں سننا چاہتا آپ کا بچہ, وہ بور ہو رہا ہے, اس کا انٹرسٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے آپ کی باتوں میں. اس کو کوئی نئی چیز چاہیے. جیسے ایک مداری ہوتا ہے نا, 200 بندہ اس نے اپنے مٹھی میں رکھا ہوتا ہے, ہر بندے کا فوکس مداری پہ ہوتا ہے. سمارٹ پیرنٹنگ اسی کو کہتے ہیں. ایسے آپ کے فیملی والے آپ کے ارد گرد جڑ کے رہیں. روزانہ فادر کے پاس, مدر کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ بچہ حیران ہو جائے, ٹی وی بھول جائے, ابا کی بات سننے میں لگ جائے, کوئی ایسی چیز, کوئی انٹرسٹنگ چیز. اس کے لیے خود بھی تو کچھ سیکھنا پڑے گا. پرانی داستانیں اب نہیں چلیں گی, وہ دور گئے چلے کہ جب بڑے بزرگ بٹھا لیتے تھے اور لمبے ایک مشورے دیتے تھے, ایڈوائسز دیتے تھے, اور جی ابا جی, جی اماں جی کر کے بچے سنتے تھے. اب بچے بور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ آ گیا ہے فون. ہر 2-3 سیکنڈ بعد اسکرین چینج ہو رہا ہے, اسکرول کرو اپنی مرضی سے, پوری دنیا اپنے ہاتھ میں ہے. تو اب وہ کیوں اپنے بڑے بزرگوں کی باتیں سنے گا بیٹھ کے جو اس کو بورنگ لگیں. سو دے شوڈ بی انٹرسٹنگ باتیں کریں. اینڈ کہا یہ جاتا ہے کہ پیرنٹس کو
گڈ اسٹوری ٹیلر ہونا چاہیے, کہانی سنائے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے نا, یہ بالکل کہانیاں انٹرسٹ پیدا ہوگا نا. مجھے میرے ہی ابا کی کہانی انٹرسٹنگ اگر لگے گی تو میں ٹی وی میں ڈرامہ کیوں دیکھوں گا یا فون پہ گیم کیوں کھیلوں گا. میں بھاگ کے گھر آؤں گا کہ ابا نے قصہ چھیڑا ہوا تھا رات کو کھانے کے بعد میں, تو وہ کہہ رہے تھے کل اس کا دوسرا بتاؤں گا اس کا حصہ. میں سب دوستوں کو چھوڑ کے واپس گھر خود آؤں گا کہ ابا جی نے کل ایک قصہ چھیڑا ہوا تھا. وہ انٹرسٹنگ بات اگر بڑے کرنا سیکھ لیں پیرنٹس تو بچے کہیں نہیں جائیں گے. وہ باہر صرف دوستوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو اپنے پیرنٹس بور لگ رہے ہیں. تو سارا قصور بچوں کا نہیں ہے, پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسمارٹ پیرنٹنگ کرنی پڑے گی. پرانا طریقہ پیرنٹنگ کا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس ایک بڑا اچھا محاورہ تھا, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. اب فاسٹ اینڈ دا فیوریس ونس دا ریس. اب فاسٹ اینڈ دا فیوریس کا دور ہے, محاورے بدلتے جا رہے ہیں. میں اپنے زیادہ تر جو فیملیز کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں, ایون ہمارے پاس میڈم ڈرگ ایڈکٹس بھی آتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں بچے بچیاں, ہم ان کو داخل بھی رکھتے ہیں اپنے پاس. میرا سارا فوکس پیشنٹس پہ نہیں ہوتا میڈم, میں صرف 50% کام کرتا ہوں پیشنٹس پہ, باقی 50% پیرنٹس کے ساتھ. پیراڈائم ہی بدل جائے فیملی کی. اب بچہ گھر واپس جائے گا علاج سے ڈسچارج ہو کے, اس کو اپنا گھر انٹرسٹنگ لگے گا, اس کو وہ بورنگ باتیں ختم, نو مور. ضرورت ہی نہیں ہے باہر جانے کی, دوستوں کے پاس بیٹھنے کی, کس سے کہانیاں شیئر کرنے کی. اس کی انٹرسٹ کی باتیں کریں. اگر بچے کو فارمولا 1 ریس کے بارے میں انفارمیشن ہے اور وہ دیکھنا چاہ رہا ہے, ریس فالو کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ آج کل چیمپئن کون ہے, تو آپ بھی بیٹھ کے دیکھیں نا. آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. فٹ بال میں انٹرسٹ لیتا ہے بچہ یا بچی, کسی گیم میں لیتے ہیں, تو آپ بھی شوق سے بیٹھ کے دیکھیں. آپ کہتے ہو نہیں یہ بچوں کا کام ہے, ہمارے بزرگوں کا, ہمارے بڑوں کا کیا کام. اس لیے پھر ہم ان کے لیے آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, آؤٹ کلاس ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے باتیں شیئر کریں گے. کوئی گروپ پسند ہے, کوئی بینڈ پسند ہے آپ کے بچی کو, وہ بڑے شوق سے ان کے گانے فالو کرتی ہے, اس کو ان کی ڈریسنگ پسند ہے, بینڈ ممبرز کے نام پتہ ہیں. آپ بھی دیکھیں, آپ بھی ان کے 2-4 گانے سن لیں, ان کے نام فالو کر لیں, دیکھ لیں ان کا کانسرٹ کہاں کہاں چل رہا ہے, تاکہ کل کو جب بچی بیٹھے گی اپنے ابا سے اماں سے بات کرنے کے لیے اپنے انٹرسٹ کی باتیں, تو بور نہیں ہوگی. یہ چھوٹا سا سولوشن. جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ وہ فٹ بال دیکھنا چاہتا ہے تو ساتھ دیکھیں, تو ابھی مجھے اس سے یاد آیا کہ میں نے بہت سارے ایسے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ اگر بچہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جاتا ہے یا اس کا انٹرسٹ ہے کسی اسپورٹ میں اور وہ کھیلنا چاہتا ہے, تو وہ خود جو پریفر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ گھر سے باہر نہ جائے, یہ لے لے. تو اس کا کیا سولوشن ہے کہ موبائل لے لیں کیونکہ زمانہ باہر اچھا نہیں ہے. ہاں. تو اس کا آپ پلیز مجھے بتائیں, کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ میں پیرنٹس سے سنتی ہوں کہ نہیں جی ہم تو باہر نہیں بھیجتے بیکاز بہت انسیکیورٹی ہے. یہ جو سلوشن ہے نا جو پیرنٹس کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو باہر نہیں بھیجتے, یہ بڑا غلط کر رہے ہیں. یہ نمونے تیار کر رہے ہیں, کیونکہ کبھی نہ کبھی تو بچے نے یا بچی نے قدم باہر رکھنا ہی رکھنا ہے. لیتھارجک پیشنٹس ہیں یہ وہ پیرنٹس ہیں جو خود کوئی محنت نہ کریں, سارا الزام معاشرے پہ ڈالیں, لوگوں پہ ڈالیں, سسٹم پہ ڈالیں. آپ دیکھیں اکثر گھر میں سنڈے والے دن, چھٹی والے دن, ابا جو ہے وہ دیر تک سوئے گا, آج تو میرا ریسٹ کرنے کا دن ہے. دوپہر کو اٹھیں گے, کھانا کھائیں گے, پھر بستر میں لیٹ جائیں گے. بچے بور ہو رہے ہیں. میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ سنڈے کو آپ نارمل دن سے زیادہ جلدی اٹھیں. اگر عام دنوں میں آپ 7 بجے اٹھتے ہیں, 8 بجے اٹھتے ہیں دفتر جانے کے لیے, تو سنڈے کو 6 بجے اٹھ جائیں, ناشتہ کرائیں سب کو باہر لے جا کے, پھر واپس آئیں, پھر پارک لے جائیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ میں آرام کر رہا ہوں, مجھے کوئی تنگ نہ کرے, تو بچہ بور ہو رہا ہے. پھر آپ یہ بھی کہتے ہو کہ باہر نہ جائے, باہر کا زمانہ خراب ہے, تو پھر وہ کیا کرے. جو کام آپ خوشی سے نہیں کرنے دیں گے نا بچے کو, وہ چوری سے کرے گا, روک نہیں سکتے. یہ ایک راستہ ہے, نکالے گا اپنا. بہتر یہ ہے کہ اس کا ساتھ دیں. اگر بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ شیڈو کی طرح رہیں, لیکن انڈیپینڈنٹلی اس کو سارے فیصلے خود کرنے دیں.
ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, مینیو کارڈ بچے کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں, آج تم آرڈر کرو گے سب کے لیے, ہم کھائیں گے. اب بچے کو کانفیڈنس آ رہا ہے, اچھا میں آرڈر کروں سب کے لیے, ہاں تم آرڈر کرو. کہیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو بتا دیں یہ لسٹ ہے گروسریز کی, اکٹھی کرو, کارٹ آپ کے ہاتھ میں, باسکٹ آپ کے ہاتھ میں, دکان پہ جائیں, انکل کو بتاؤ ہمیں یہ چیزیں چاہیے, پھر ٹوٹل بل بناؤ, مجھے بتاؤ, پیسے دیں بچے کے ہاتھ میں. لیٹ دا چائلڈ ڈو ایوری تھنگ. ناؤ آپ کا بچہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ رہا ہے آپ کی سپرویژن میں, اور وہ سیف بھی ہے. اب یہ کہنا غلط ہوگا کہ باہر کا زمانہ غلط ہے. ہم جو ساتھ ہیں, زمانہ تو میڈم شروع سے غلط ہے, باہر ہر دور ایسا ہی گزرا ہے, لیکن بچے کے ساتھ ساتھ رہنا, اس کو اپنی سپرویژن میں رکھنا اور اس کے ہاتھ سے چیز کروانا اس کو کانفیڈنس دے رہا ہے. کل کو وہ زمانے میں بہت کانفیڈنس سے آگے جائے گا. ورنہ ہوگا یہ کہ ہم جہاں تک ہو سکے گا بچے کے اوپر امبارگوز لگا کے رکھیں گے, ایک نہ ایک دن تو وہ گھر سے نکلے گا. بالکل. اور جس دن وہ نکلے گا نا گھر سے میڈم, اس دن وہ اپنے باقی دوستوں سے مینٹلی بہت پیچھے ہوگا, بے وقوف ہوگا. اور بے وقوف بچہ آج کل کے دور میں جتنا وکٹم بنتا ہے معاشرے میں, اتنا انٹیلیجنٹ بچہ نہیں بنتا. بے وقوف کو تو یہی نہیں پتا کہ مجھے کرنا کیا ہے, مام ڈیڈ نے کبھی سکھایا ہی نہیں, ہمیشہ اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ بچے کے ساتھ جائیں, اس کو ایک ایک چیز اس کے ہاتھ سے کرنے دیں, آپ پیچھے رہیں, اس کو واچ کرتے رہیں. اس کو پتہ ہے if something goes wrong, my mother is there, my father is there, they will take care of it, but let the child do everything. اور کانفیڈنس لیول دیکھیے آپ کہاں سے کہاں جاتا ہے. اچھا, اکثر میں نے نا ان ماؤں کو دیکھا ہے جن کے بچوں کی ایج ہوتی ہے اراؤنڈ 1 to 2-3 ایئرس, چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو فیڈنگ پرابلم ہوتی ہے, نہیں کھاتے ہیں, تو وہ ایسے کر کے ٹیپ لگا دیا یا آئی پیڈ رکھ دیا یا موبائل رکھ دیا, اور پھر وہ بچے کھانے لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور بہت سارے پیرنٹس اس میں پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ تو آرام سے کھا لیتا ہے, ہم یہ لگا دیتے ہیں, ہم ان کو اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں, ڈیوائسز دے سکتے ہیں. اس کا مطلب اس سے کیا اثر آتا ہے؟ جو بچہ ڈیوائس دیکھ کے کھانا کھا رہا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اسپیشلی جو آج کل بہت چھوٹے بچوں کو, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ موبائل فون اور ٹیب لگا کے دے دیتے ہیں. سم ٹائمس تو سر میں نے 6-7 منتھس کے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ بالکل ہی چھوٹی فیڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں, سیریلیک ٹائپ, تو وہ اٹھا کے ایسے اسکرین ایک ہاتھ میں دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو فیڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اس کا آپ مجھے امپیکٹ بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین اور ہماری جو پیرنٹس ہیں وہ دیکھیں کہ جی اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچہ اپنی خوشی کا یا ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جب اس کی ماں اس کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس کو کھانا پسند نہیں آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈائپر چینج کرنے کا ٹائم ہے, وہ انکمفرٹیبل ہے, اور ماں جو ہے وہ زبردستی اس کو چمچہ فیڈ کروا رہی ہے. جب فون سامنے رکھ دیا یا ٹیب سامنے رکھ دیا تو اس میں کچھ بجے گا بھی, کوئی اسکرین پہ کوئی چیز بھی آئے گی. اب بچے کی جو تکلیف جو محسوس کر رہا تھا نا, جو اس کو ان ایزی فیلنگ ہو رہی تھی, وہ ڈسٹریکٹ ہو گئی. اس کا انٹرسٹ چلا گیا اسکرین میں, اس کا فوکس چلا گیا اسکرین میں. اب جس تکلیف میں وہ تھا, جو وہ بتانا چاہ رہا تھا, رو کے اظہار کر رہا تھا, وہ نہیں کر رہا. ماں یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. ایکچولی وہ بڑا ظلم ہے بچے کے ساتھ. رادر دین اس کے سامنے فون رکھنے کے, ہمیں یہ فوکس کرنا پڑے گا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا. اس کو کوئی پیٹ میں تکلیف ہے, اس کو چینج کرنے کا ٹائم ہے, اس کو ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہم زبردستی تو نہیں اس کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم سپرسیڈ کر جاتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں ٹیب دے دیا, اب چاہے وہ کھانا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, اس کے ٹیسٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اس کو اندر کوئی انکمفرٹیبل فیلنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, اس کی کیونکہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو چکی ہے ایک لاؤڈ چیز کے اوپر, جس میں سے کہ روشنی بھی نکل رہی ہے, آوازیں بھی آ رہی ہیں, وہ بیسیکلی صرف پیٹ بھر رہا ہے. وہ ہیلدی ایٹنگ نہیں ہے. اور زیادہ تر بچے آگے جا کے جو اس طرح کی پرورش میں آ رہے ہوتے ہیں وہ ہیلدی نہیں ہوتے, فیٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو کھانا وہ کھا رہے ہیں ان کے جسم کو لگ نہیں رہا ہے, ان کا صرف بیلی فل ہو رہا ہے. جب یہ کھیلنے کودنے کی عمر میں آتے ہیں,
دوڑنے بھاگنے کی عمر میں آتے ہیں تو یہ اوور ویٹ بیبیز ہوتے ہیں، کیونکہ بیٹھ کے صرف ٹمی بھرنا ان کو آتا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہوتی ہے. طاقت وہی ہوگی جو تھوڑا سا کھائے گا لیکن شوق سے کھائے گا، توجہ دے کے کھائے گا. اس کی توجہ تو موبائل فون پہ ہے، میوزک پہ ہے. کل کو جب کوئی اور بڑا کام کرنا ہوا، اسے کچھ لکھنا سکھانا ہوا، اس کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کروانی پڑی، اس کا کوئی اسکول کا ہوم ورک کروانا پڑا، تو جب تک اس کے سامنے میوزک نہیں بجے گا اور لیپ ٹاپ نہیں آئے گا، ٹیب نہیں آئے گا، وہ ہوم ورک بھی نہیں کرے گا. پھر ہم کہتے ہیں جی بچہ کام نہیں کرتا، بچہ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ شروع میں ہم نے اس کو سکھا دیا ہے کہ اتنی انٹرسٹنگ چیز تمہارے سامنے فری آف کاسٹ ہے، دیکھو اس کو غور سے، سنو اس کا میوزک، سنو، کچھ نہیں کرنا، ریڈی میڈ چیز ہے. تو جب اس کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کرنی پڑے گی اس کو مشکل لگے گی. پیرنٹس کا قصور ہے. اس لیے بھی آپ نے کہا کہ وہ اپنا فوکس جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے اور پھر فردر فوکس کے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فوکس ڈائیورٹ کرتا ہے اتنی انیشیل اسٹیج کے اوپر، تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ایج میں؟ وہ ڈس اوبیڈینٹ بچہ ہوگا. کل کا وہ اپنی مدر کی بات نہیں مانے گا، وہ فون کی بات مانے گا، وہ اس میوزک کی بات مانے گا، اس کارٹون کی بات مانے گا. جو اس کی مدر اس کو کہہ رہی ہے، جو اس کا فادر اس کو کہہ رہا ہے، وہ نہیں مانے گا. ڈس اوبیڈینٹ بچے ہوتے ہیں جن کی پرورش موبائل فون کر کے دے رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اٹینشن ڈائیورٹ کرنا اتنا کارآمد ہوتا ہے اور اتنا یہ ہمارے مائنڈ کو امپیکٹ کرتا ہے. کسی بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں ٹیکا لگوانے کے لیے، تکلیف دہ چیز ہے، سوئی ہے، ٹیکا لگے گا، اس کو دیکھ کے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے بچے کو باتوں میں لگائیں، ٹھیک ہے، اس کو دکھائیں اوپر، وہ دیکھو یہ بلب کیسا ہے، یہ فین کس طرح کا ہے، اور یہ کون سی پینٹنگ ہے، اور ادھر سے ڈاکٹر آئے گا، ہلکے ہلکے کہے گا، اس کا دھیان کہیں اور رکھیں. چپکے سے ٹیکا بھی لگ گیا بچہ. کیوں ہم کہتے ہیں کہ ادھر نہ دیکھو اور اس کا دھیان ادھر ادھر باتوں میں لگاتے ہیں اور چپکے سے اس کو ٹیکا بھی لگ جاتا ہے. تکلیف کا احساس نہیں ہوتا بچے کو، ٹیکا لگ چکا ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے جو ہمارے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، یہ اتنا بڑا امپیکٹ کرتا ہے. تو سوچیں جب ہم نے ایک فون، ایک ٹیب بچے کے سامنے رکھ دیا ہے، اس میں چیز بھی اس کی اتنی انٹرسٹ کی اس کو بتا دی ہے کہ اس میں میوزک بھی ہے، اس میں تصویر بھی ہے، اس میں کارٹون بھی ہیں. اب وہ اتنی جو اس کی ایک میموری میں چیز رجسٹر ہو گئی ہے انٹرسٹنگ، تو اس کو کل کو ایک نارمل انسان جو کہ آہستہ آہستہ بات کرتا ہے، اس نے کپڑے بھی سادے سے پہنے ہوئے، بات بھی تھوڑی سی کر رہا ہے، بورنگ لگے گا. اس کو وہ چیز انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو بورنگ تصور کرے گا اور ڈس اوبیڈینٹ ہو جائے گا. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. جو بچے موبائل فون سے تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ آگے جا کے سالوں میں ڈس اوبیڈینٹ بچے بن رہے ہیں، اور پھر پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا. تو یہ جو ADHD بچے ہوتے ہیں، کیا یہ وہی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں اسکریننگ زیادہ کی ہوتی ہے، اسکرین ٹائم ان کا زیادہ ہوتا ہے؟ جی میڈم، بالکل اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، ADHD. ان کا مائنڈ تیز ہے، آرام سے بیٹھ نہیں سک رہے ہیں. اگر پہلے سے ہی ٹینڈنسیز تھی بچے کے اندر اور ہم نے مزید اس کے اوپر یہ کیا کہ اس کو موبائل فون کے حوالے کر دیا ہے، تو اب اس کو کوئی سلو کام چیز اٹریکٹ ہی نہیں کر رہی ہے. اس کو ہر وقت کچھ کرنا ہے. ADHD کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ویسے بھی آرام سے نہیں بیٹھتا ہے، تیز ہوتا ہے، ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے. اس نے بار بار کچھ کرنا ہے، کوئی چیز چھیڑنی ہے، کچھ غلط کرنا ہے، کوئی صحیح کرنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کہیں گھسنا ہے. اس کے اوپر ہم نے اس کے ہاتھ میں فون دے دیا تھا. اب اس کی جو ذہنی حالت ہے، اگر وہ 0 to 10 اسکیل پہ 5 پہ تھی تو موبائل فون اور ٹیب نے اس کو 8 پہ کر دیا. اتنا فرق پڑ رہا ہے. ADHD آج کل ہمارے پاس انڈور میں بھی پیشنٹس ہیں جو گرون اپس ہیں، 18 سال سے زیادہ کے ہیں، اور ان کو ڈائگنوز ہوا ہوا ہے ADHD لیٹر عمر میں جا کے. کیوں؟ ان کا مائنڈ اب ٹیون اپ ہو چکا ہے ہر تیز اور چونکا دینے والی چیز کے ساتھ. باقی سب ان کو بورنگ لگ رہا ہے. یہ ہوتا ہے، آرام سے بیٹھ نہیں سکتے. کھانے کی ٹیبل پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتے پراپر. اس پلیٹ کے ساتھ بھی انہوں نے گلاس کے ساتھ اپنا ایک فون لگایا ہوا ہوگا، یا ہیڈ فون لگائے ہوئے ہوں گے، میوزک سن رہے ہوں گے اور کھانا کھا رہے ہوں گے.
تو اتنا تیز مائنڈ کو ہم نے کام کرنا سکھا دیا ہے، وہ ریلیکس کیسے ہوگا؟ پھر آگے جا کے چھوٹا سا مسئلہ اور اتنا زیادہ پینک، وہ پھر ہم کرتے ہیں کہ مسئلہ تو بڑا چھوٹا سا تھا، راستے پہ جاتے ہوئے گاڑی پنچر ہوئی تھی، پینک اتنا زیادہ ہو گئے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اسکرین سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، گیجٹس سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو بیسک تربیت ہو رہی ہے وہ اسکرین کر رہی ہے، پیرنٹس نہیں کر رہے۔ تو پھر وہ بچے جب آگے جا کے اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مان رہے، آگے جا کے چھوٹے اور ریئل لائف میں انٹرسٹ نہیں لے رہے، پھر ہم کمپلین کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو ایک آرٹیفیشل لائف کا عادی بنا دیا بہت چھوٹی عمر سے۔ یہ وہ بچے ہیں۔ لیکن سر اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا، سب مدر ہے، وہ گھر میں کام کر رہی ہے، اس کے اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ کوئی میڈ ہو یا کچھ ہو، ان کو چاہیے کام کرنا ہے، 2-3 بچے ہیں۔ تو میں نے اکثر اپنے مطلب یہ وہ چیزیں جو میں نے خود دیکھی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے نا وہ کرینکی ہو رہا ہے تو اسے موبائل دیتا کہ تھوڑی دیر میں اپنا سکون سے کام کر لوں۔ تو اس کا کیا آلٹرنیٹ ہونا چاہیے؟ اس کا آلٹرنیٹ بڑا سمپل ہے، سادے ٹوائز اور بلاکس اور ایسی چیز جو بچہ انٹرسٹ سے خود کھیلے، خود بنائے، اس کے ہاتھ انوالوڈ ہوں، اس کا مائنڈ فوکس کر سکے، اس کو ریڈی میڈ چیز نہ ملے، اس کو خود کچھ کرنا پڑے، اس کے انٹرسٹ کی چیزیں۔ کہاں گئے وہ کریونس، کہاں گئے وہ واٹر پینٹس، وہ ڈرائنگ کی کتابیں، لیگوز ہوتے تھے، لیگوز کنسٹرکشن کے بلاکس بالکل، ہوتے تھے، کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ سب کا ریپلیسمنٹ فون نے لے لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گرمیوں کی چھٹیوں میں اسپیشلی ڈرائنگ کی اور ورک بکس آتی تھیں، اور وہ پینٹس آ رہے ہیں اور کریونس اور کلرنگ پینسلز، اور وہ ایک آرٹ کی وہ بناتے ہوتے تھے بچے شوق سے چیزیں، پروجیکٹس ہوتے تھے، وہ کہاں گئے؟ پیرنٹس اصل میں معذرت کے ساتھ خود کام چور ہوتے جا رہے ہیں۔ کون بٹھائے بچوں کو، کون بازار لے کے جائے، کون ان کو آرٹ کی چیزیں لے کے دے، کون ان کو ایسے سلیکٹ کر کے ٹوائز لے کے دے؟ آسان سی چیز ہے، ایک فون لے کے دے دو، بچے کے ہاتھ میں رکھ دو، بچہ خود ہی ساری چیزیں فون پہ سرچ کر لے گا، اور پھر پیرنٹس کہیں گے کہ جی میرے یہ آرام کا ٹائم ہے، یہ میرے سونے کا ٹائم ہے۔ ویری بیڈ آپشن۔ پیرنٹس کا زیادہ ہاتھ ہے بچوں کے خراب ہونے میں۔ وہ ایک کچا ذہن ہے، انوسینٹ مائنڈ ہے، اس کو جیسا ٹیم کریں گے وہ ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں کھلونے دیں اور ایسی چیزیں جو وہ اپنے ہاتھ سے کرے، وہ ہم نے ختم کر دی ہیں، اور ریڈی میڈ چیز اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ کل کو وہ بھی آرام طلب ہو جائے گا، اس کو بھی برا لگے گا، کون باہر جائے، کون چیزیں لے کے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا بڑے شوق سے رنگ برنگی فش ہوتی تھیں، وہ خریدتے تھے، پانی کا کوئی بول ہوتا تھا، کوئی ایکویریم بنتا تھا، بڑے بچے شوق سے اس میں دانہ ڈال رہے ہیں، اس کی صفائی کر رہے ہیں، ایک ٹاسک ہوتا تھا، انجوائے کرتے تھے، وہ بھی سب ختم۔ یعنی ہر وہ چیز جو بچے کو اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، وہ ہم نے خود بخود اس کی زندگی سے نکال دی ہے۔ گملے تھے، گملے پینٹ کرتے تھے، پودے لگاتے تھے، بیج لگاتے تھے، سب ختم۔ سب چیزوں کا ریپلیسمنٹ موبائل فون۔ یہ پیرنٹس ہیں جو یہ چوائس اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں کہ لک ایوری تھنگ از ریڈی میڈ ان دس میجک باکس، موبائل فون، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ بڑا ظلم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ سر ہم آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو اچھا سولوشن دیں ہمارے پیرنٹس کو، جو دیکھنے والے ویورز ہیں، کہ یہ جو ایک ڈیوائس جو ایک زہر بن چکی ہے بیسکلی تو معاشرے کے اندر، تو آپ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، اور کہ یہ ابھی جون جولائی آنے والا ہے تو ایسا کیا کریں جو بچے ایٹ لیسٹ اسٹارٹ تو لیں سلولی اینڈ گریجولی، کہ اس چیز سے تھوڑا سا باہر نکلیں۔ جی بالکل صحیح ہے، ہمیں موبائل فون استعمال کرنا سیکھنا پڑے گا۔ یہ اس صدی کی ایک بہت بڑی ایجاد آ گئی ہے ہمارے ہاتھ میں، اور بغیر محنت کیے ہوئے چند پیسے خرچ کر کے ہر بندہ اپنے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ استعمال اس کا ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ آگے گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بچے اسکول کالجوں کے بجائے گھر پہ ٹائم گزاریں گے، اور ٹرینڈ یہی ہوگا کہ فون کا زیادہ استعمال ہوگا۔ میری گزارش یہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی انٹرسٹ کی چیزیں ڈسکس کریں۔ اگر بچوں کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو ان کو باہر لے کے جائیں، گھمائیں پھرائیں، گیمز کی طرف لے کے جائیں،
جتنے پیسے خرچ کر کے آپ ایک بہت مہنگا فون خرید کے دے رہے ہیں، اس سے کہیں کم پیسے خرچ کر کے بچوں کو باہر کی سیر کروائیں، انہیں کوئی فٹ بال اکیڈمی، کوئی کرکٹ اکیڈمی جوائن کروائیں، انہیں کہیں سوئمنگ پہ لے کے جائیں، انہیں کسی دن ایک دن ہر ہفتے میں نیچر ڈے ہوتا ہے، پیرنٹس فالو نہیں کرتے. یہ بچے کی ڈیوٹی نہیں ہے. جس دن آپ بچوں کو اپنے ساتھ فیملی کو باہر لے کے جائیں، کسی پارک میں، کسی چڑیا گھر میں، کسی ٹریک پہ، کھانے پینے کا سامان بیگ میں ڈال کے لے کے جائیں، باہر نکلیں اور نیچر میں ٹائم سپینڈ کریں، زمین پہ بیٹھیں، گھاس پہ بیٹھیں، درختوں کو دیکھیں. اس ٹریفک سے، اس آرٹیفیشل دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی فیملی کو ذرا دور لے کے جائیں. گرمیوں کی چھٹیوں کو انٹرسٹنگ بنائیں گے، وزٹس کریں، اپنے گھر مہمانوں کو بلائیں، خود جائیں دوسروں کے گھر وزٹس کریں. لیکن صرف گرمی سے بچ کے گھر میں بیٹھے رہنا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک فون دے دینا اور اے سی آن کر دینا اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہماری بات بھی مانے اور تمیز سے بھی رہے اور اس موبائل فون سے اس کی جان بھی چھوٹ جائے، نہیں. ہم لوازمات تو سارے اس کو خود بنا کے دے رہے ہیں. گرمیوں کی چھٹیوں کو انٹرسٹنگ بنانا بچوں کی ڈیوٹی نہیں ہے، پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے، اور اس کے لیے آپ ایکٹیویٹیز پلان کریں. اور کوشش کیجئے اگر آپ دفتر جاتے ہیں یا کاروبار پہ جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان 2-3 مہینوں کے لیے زیادہ ٹائم اپنے گھر میں اسپینڈ کیجئے. چھٹی کا دن اسپیشلی پورا فیملی کو دیں. آپ دیکھیں آپ کا بچہ ان چیزوں سے انٹرسٹ چھوڑ کے آپ کی باتوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دے گا، آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. سمپل. بہت شکریہ سر، آپ نے آج بہت انفارمیٹیو ہمارا آج یہ پوڈ کاسٹ تھا، اور آپ نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا کہ ایک موبائل فون سے ہم کیسے بچے کی جان چھڑوا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سارا کو دیں اجازت. اللہ حافظ.